اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے اور انتہائی اہم ٹاپک ہے، اس کے ہم باریکی سے نقطے سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے، بہت انتہائی انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلے NP مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے احتجاجاً قومی اسمبلی سے استعفیٰ کیوں دیا، اس کی تفصیلات بتائیں گے اور بلوچستان کا ایک راز بتائیں گے۔ جو بلوچستان کے ارکان اگر کسی پارلیمنٹ سے چھوڑنے لگیں تو حکومت گر جاتی ہے، یہ انکشاف آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے۔ اور ایک ہم نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں MS نیوز، ہم ہر موضوع پر چھوٹی سی ویڈیو 4-5 منٹ کی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مثال کے طور پر جو لوگ لاہور میں قید ہیں، شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر لوگوں کی، تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچے، کیونکہ ان کی انفارمیشن بہت کم ملتی ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ان کی انفارمیشن شیئر کریں گے۔ اور جو بہت بڑا موضوع ہے اس پر تفصیلی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے، لیکن یہ بہت انتہائی اہم موضوع تھا، آج میں اس پر ویڈیو بنانے لگوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اس پر شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں جب سب سے پہلے ہم جاتے ہیں 2014 اور 15 کے درمیان، جب آپ جانتے ہیں کہ وہاں نون لیگ کی حکومت تھی جب وفاق میں، تو وہاں ثناء اللہ زہری حکومت کرتا تھا۔ ثناء اللہ زہری کی حکومت گری، جس کے بعد نون لیگ کی حکومت ختم ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں ثناء اللہ زہری جو وزیر اعلیٰ تھا بلوچستان، وہ گیا تو وہاں حکومت کا ختم ہو گیا، یہ نقطے آپ یاد رکھ۔ اس کے بعد عمران خان کا دور حکومت تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں بھی بلوچستان میں جام کمال وزیر اعلیٰ تھا، جو آج کل نون لیگ میں شامل اور نون لیگ کا وزیر ہے، وہ وزیر اعلیٰ تھا اور اس کو کے خلاف عدم اعتبار لایا گیا اور پزنجو یا کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور عمران خان کی حکومت گر گئی۔ اب قومی اسمبلی سے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں NP کے مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے احتجاجاً قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پہلے پینٹ بتائی ہے، اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک تفصیلی ویلاگ بنائیں گے کہ قیصر بنگالی کا کیا واقعہ ہے اور قیصر بنگالی نے کیوں احتجاجاً استعفیٰ دیا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو معیشت اور دیگر وہ ہم کل ویلاگ اپلوڈ کر دیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے جو آج میڈیا سے گفتگو، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے کل، امید ہے یا آج اس کی تفصیل۔ لیکن یہ ویلاگ بہت انتہائی اہم تھا، اس لیے ہم نے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ NP کے مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے احتجاجاً قومی اسمبلی سے استعفیٰ دی، اور وجوہات کیا؟ اب وجوہات پر آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے جو صورتحال ہے، اختر مینگل کا کہنا تھا، سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ جب بھی ہم بلوچستان کے ایشو پر بات کرتے ہیں ہمارا بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بھی میں تقریر کرتا ہوں یا کسی موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے کہ میرا BTV نیوز پر بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور بلیک آؤٹ ہوتا ہے کہ بلوچستان کے معاملے پر ہم گفتگو نہ کریں۔ اختر مینگل کا کہنا تھا اس لیے میں احتجاجاً قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اب دیکھنا ہے کہ قومی اسمبلی کا استعفیٰ منظور ہوتا ہے یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن ملتی رہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن ہم شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن ہم نے شیئر کر دی۔ اب آتے ہیں کہ کیا پاکستان میں حکومت تبدیل ہونے کے امکان ہے یا نہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کا جیسے دور ختم ہوگا تو پھر حکومت کے لالے پڑ جائیں گے، کیا حکومت آئینی ترمیم یا ججوں کے معاملے میں تبدیلی کر پائے گی؟ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ سادہ اکثریت پارلیمنٹ ختم نہیں کر سکتی، اگر ایسا ہوا تو پھر کوئی حکومت بھی ہو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے، پھر حکومت کے خلاف کوئی عدالت پاکستان میں فیصلہ نہیں دے گی، یہ ایک مثال قائم ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں کہ اختر مینگل نے استعفے سے پاکستان کے میڈیا میں ہنگامہ ہے، لیکن استعفیٰ کیوں دیا؟ مثال کے طور پر کیا استعفیٰ منظور ہوگا تو اس پر ہم پھر الگ ویلاگ بنائیں گے، لیکن یہ اہم نقطہ تھا، اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دی تاکہ آپ لوگوں تک
انفارمیشن ہماری طرف سے پہنچتی رہے، کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے جو پہلے سے پوائنٹ 3 بتائے تھے وہ بہت انتہائی اہم پوائنٹ تھے۔ اب قومی اسمبلی سے بلوچستان کے ایک شخص نے استعفیٰ دیا تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور کوئی صحافیوں کی رائے ہے، لیکن میں نے اپنے ریسرچ کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو 2 نون لیگ کی حکومت سے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا گیا۔ اس وقت تھے زیری سو کیا نام وہ تھا، اس کے بعد جام کمال کو تبدیل کیا گیا۔ اب پیپل پارٹی کے سرفراز بگٹی ہیں جو وزیر داخلہ بھی رہے، اسے وزیر اعلیٰ کے پہ بلایا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کا کب تک رشتہ رہتا ہے، کیونکہ آپ کو جانو 2-2.5 سال نون لیگ اور 2.5 سال پیپل پارٹی کا رہے گا، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت بلوچستان کی حکومت عوام کی حکومت سے آئے گی تو مسائل حل ہوں گے۔ اگر عوام کی حکومت نہیں تو پھر مسائل جنم لیتے ہیں۔ ہمارے تمام پاکستان کے محبت کرنے والے اداروں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پاکستان کی عوام کی حکومت بنانے دیں اور پاکستان کے مسائل نکالیں دیں۔ خدا نخواستہ پاکستان اس لیج پہ پہنچے جس پر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی یوٹیلیٹی سٹوروں کے ملازموں پر آج شدید تشدد کیا گیا اور ان کا مطالبہ کہ ہمیں ملازمت سے نہ نکالا جائے۔ بھائی اگر انہیں ملازمت سے نکالا جانے سے پہلے اسے 50-40-80 لاکھ روپے دیں تاکہ وہ اپنا کام کو کاروبار تو کر سکیں۔ اگر انہیں بے روزگار، کیونکہ سب سے پہلے غریب لوگ کہاں جائیں گے، آپ لوگ یہ بتائیں۔ آپ لوگوں سے بھی میرا سوال ہے، حکومت کے لوگ صرف عیش و عشرت کرنا جانتے ہیں، وہ وزٹ کریں، انہیں پاکستانی قوم سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کہ لوگ رلتے رہیں اور ہم عیش و عشرت کرتے رہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ یہ ولاگ کر کے بتا رہا ہوں اور بتایا ہے کہ حکومت کی چینجنگ میں یہ اہم نقطہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب کوئی بلوچستان سے MNA یا MP جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ سسٹم کی کڑوا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو 3 واقعے بتائے ہیں جس پر آپ لوگوں اور بلوچستان میں جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم نے آپ لوگوں کو انفارمیشن دے دی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔